أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اور ڈرو اس آزمائش سے جو ہرگز ظالموں نہیں پہنچے گی ظالموں کو تم میں سے خاص طور پر، اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یاد کرو جب تم سرزمین مکہ میں تھوڑے کمزور تھے، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، بس اللہ نے تم کو مدینے میں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے فرشتوں کی کمک سے تم کو قوی کیا اور ستھری چیزیں تمہیں کھانے کو دی، یعنی مال غنیمت تمہارے لیے حلال کیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. ایمان والو تم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی مت کرو، اور جانتے بوجھتے اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو. جان لو کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے وہ تمہارے لیے فیصلہ بنائیں گے اور تم سے تمہاری برائیاں مٹائیں گے اور بخش دیں گے. وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور یاد کرو جب چال چل رہے تھے آپ کے بارے میں جنہوں نے اسلام کا انکار کیا تاکہ قید کرے وہ آپ کو، یا قتل کریں وہ آپ کو، یا نکال باہر کریں وہ آپ کو، اور داؤ چل رہے تھے وہ لوگ اور اللہ تعالیٰ داؤ چل رہے تھے. اللہ تعالیٰ بہترین داؤ چلنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، کل گزشتہ ہماری یہاں تک بات پہنچ چکی تھی وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لیکن چونکہ ایک بات اوپر سے میں نے دو آیتیں واپس اس لیے لوٹائی ہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فتنہ کسے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مرتبہ ایسی محبوب چیزیں
جو ہم کو بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں فتنہ کہہ رہے ہیں، سے محبوب چیزوں کو بھی۔ قرآن کریم میں انما اموالکم واولادکم فتنہ، آگے کی آیت میں وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہاری اولاد، تمہارے مال فتنہ ہے۔ اس کی قدر کرنے کی بات آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ اس میں صحتک قبل مرضک، ایک تو صحت ہے کہ بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، مال کو غنیمت جانو اس کے ضائع ہونے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں وہ انسان کی زندگی سے لگتی ہوئی چیزیں ہیں ساری۔ بعض مرتبہ جیسے اوپر کی آیات میں آیا کہ موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، کوئی عمل خیر میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ شعائر اسلام ہیں، حج وغیرہ ہیں، زکوٰۃ ہیں، اس کی ادائیگی ہے، تو آدمی مال کے اندر آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، کبھی دوں گا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب زکوٰۃیں ادا نہیں ہوتی تو مال کو ضائع فرما دیتے ہیں، پھر آنکھ کھلتی ہے کہ لاؤ ضائع ہو گیا، کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں زکوٰۃ دے لیتا، تو جب تھا اس وقت تو دیا نہیں، اور اب اللہ نے لے لیا واپس تو اب دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے ہی حج کے موقع ہوتے ہیں، حج کے مواقع پر بعض مرتبہ آدمی کو کوئی کام نکل آتا ہے تو حج میں جانا کینسل کر دیتا ہے، اور بہانے ہی ہوتے پیسے نہیں ہیں، حالانکہ ساری چیزیں ہوتی ہے، کام دوسرا نکل آیا تو حج کے پیسوں کو اس میں لگا رہا ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ ایک آدمی کا حج کمیٹی سے جانا طے ہوا، اس کا کھل گیا، جانے کے بعد پکی ہو گئی، پیسوں کا انتظام ہو گیا، اب عین موقع پر جب جانے کی بات ہے تو وہ کہہ رہے پیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ فلاں جگہ پر کام میں لگا دیے۔ تو تجھے کس نے کہا تھا کام میں لگانے کے لیے؟ وہ پیسے جب حج کے لیے الگ نکال دیے ہیں، حج فرض ہو چکا ہے، اللہ کے فریضے میں دنیا کے لیے تاخیر، اللہ کے فریضے کی ادائیگی میں دنیا کی محبت کی خاطر تاخیر ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیاوی کاموں کے اعتبار سے ہم اگر حج میں ٹال مٹول کریں اور اس میں تاخیر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس کام کو مؤخر کر دیتے ہیں جب تک کہ حج والے حج سے لوٹ کر نہ آ جاوے۔ ایک کام کی وجہ سے حج میں جانا ملتوی کیا کہ یہ کام ہو جائے گا، پھر آئندہ انشاءاللہ چلے جائیں گے، تو وہ کام اللہ تعالیٰ اس وقت تک لیٹ کر دیتے ہیں، اس کا مؤخر کر دیتے ہیں اس کو، جب تک کہ حج والے واپس نہ جائے تو کہ اس کو احساس ہو کہ کاش میں بھی حج میں جاتا تو میرا کام حج بھی ہو جاتا اور کام بھی ہو جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ پھر آگے کی آیت میں صحابہ کرام کو استحضار دلوایا اس بات کا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جو میں نے کل پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ آج آیت ہے ہماری یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ان آیات کے اندر ایک واقعے کی جھلک بیان کی ہے، اس کا شان نزول کچھ یوں پیش آیا کہ غزوہ بنو قریظہ ہوا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہودیوں کے 2 قبائل تھے، بڑے قبائل تھے، اور خیبر کے اندر آباد تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مکہ والوں کے ساتھ پشت پناہی کر رہے تھے اور کھانا پھونسی ہو رہی تھی، ساری ان کی خبرگیری وہ رکھ رہے تھے، تو وحی کے ذریعے اطلاع مل چکی تھی کہ یہ ایسی دغابازی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے تو آپ نے آنے کے بعد اہل مدینہ اور مدینے کے اطراف میں جو دوسرے قبائل یعنی یہودی وغیرہ جو آباد تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔
کہ کوئی شرارت نہ کرے اور کام کے اندر رکاوٹ روڑے نہ ڈالے جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ ایسا ہی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی دنوں تک بنو قریظہ کے قلعے جو تھے ان کا محاصرہ کیا اور ان پر کھانا پانی تنگ کر دیا تاکہ وہ قلعوں میں سے باہر نکلے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گرفت میں جب وہ آ گیا قلعہ، تو ان کو پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں سختی کریں گے ہم پر، کیونکہ ہم نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکے باز کے لیے کوئی رعایت نہیں، دھوکے باز آدمی جو ہو اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کفر کی حالت میں ہے اور اس نے کوئی حرکت کر دی، پھر اسلام لے آیا، تو اسلام حکم دیتا ہے کہ ساری چیزوں کو بھلا دو اس کو، اور وہ مسلمانوں کے وفادار کہلاتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی مسلمان تھا، پھر مرتد ہو گیا، پھر واپس آ گیا، مسلمان ہو گیا واپس، لیکن اس سے وہ کیٹیگری ختم کر دی گئی اسلام کی طرف سے۔ کیا کیٹیگری اس کی کیٹیگری یہ تھی کہ وہ مردود الشہادہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا، ہمیشہ مردود الشہادہ ہو گیا، اور ان کے اوپر باز نظر رکھنے کا حکم دیا کہ ان کی نگرانی ہونی چاہیے، چاہے یہ مسلمان ہو گئے لیکن ان کی نگرانی ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، طلیحہ ابن خویلد، یہ طلیحہ ابن خویلد جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی تھے، وہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام لائے، ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، اور آپ کی وفات کے وقت وہ ایمان کی حالت میں تھے، لیکن بعد میں باغی بن گئے اور مرتد ہو گئے، یعنی نبی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس سے بڑا مرتد کون ہو سکتا ہے؟ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا انہوں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سرزنش کی، ان کو جھنجھوڑا، وہ چھپ گئے اور بعد میں واپس تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک غزوے کے موقع پر حضرت عمر فاروق کو امیر لشکر نے لکھ کر بھیجا کہ ہمیں کمک چاہیے، مدد چاہیے ہمیں، سامنے بڑا لشکر ہے اور ہمارے لشکر کی تعداد صرف 4000 ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں مدد بھیجتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے 4000 اور سپاہی فوجی تیار کیے اور دوسرے 4 آدمی تیار کیے جو 1,000 کے لیے شمار ہوتے تھے، کہ وہ 1,000 کے مقابلے میں ہے۔ کل 8 ہو گئے اور وہ 4 جو پہلے سے وہاں تھے 12,000، اور پھر یوں لکھ کر بھیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس لشکر کے اندر 12,000 کی تعداد ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، اس کی فتح طے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے لکھ کر بھیجا، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھ کر بھیجا کہ 4 آپ کے پاس ہیں، دوسرے 4000 میں بھیج رہا ہوں، اور 4 ساتھی بھیج رہا ہوں جو 4000 کے مقابلے میں ہیں۔ ان میں طلیحہ ابن خویلد بھی تھے، لیکن ان کے بارے میں نوٹ کر کے لکھا، دائرہ بنا کر کے ان کی نگرانی کرتے رہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی نگرانی کرتے رہنا۔ ہاں، تو یہ چوکن نہ بن۔ تو آدمی جب غلط راہ پر پڑ جاتا ہے اسلام کی بات، تو اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک کی گنجائش باقی رہتی نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کا خاص شان نزول یہ ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ ایک پکے صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی کھوٹ کا معاملہ کیا تھا۔ بنو قریظہ کا معاملہ جب آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ سنا میں آپ کے بارے میں، وہ فیصلہ طے رہے گا۔ ان کو پتا تھا کہ سعد ابن معاذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے آدمی ہیں،
اور ان کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سیدھے ہماری گردنوں کے مارنے کا فیصلہ کریں گے, کیونکہ ان کو اشارہ ہو چکا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے, وہی آ چکی ہے ایسی کہ ان کی گردنیں مار دی جائے. یہ تو بنو قریظہ نے کہا نہیں, سعد بن معاذ کو رہنے دو, ابو لبابہ جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے, ابو لبابہ جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے. انہوں نے ابو لبابہ کی چوائس اس لیے کی تھی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے صحابی تھے, بعد میں توبہ بھی کی. میں نے بتلایا ایک صحابہ کی توبہ کیسی ہوتی ہے, تو ابھی بتلاؤں گا کیا توبہ کی تھی انہوں نے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بچے تھے, مال و دولت تھا بنو قریظہ میں, یہاں بھی ان کے بیوی بچے تھے, مدینے میں بھی, خیبر میں بھی ان کے بیوی بچے تھے جو ان کے قبائل. یہودیوں کو ایسا تھا کہ حضرت ابو لبابہ کی بیوی بچے یہاں ہیں تو ان کی محبت انہیں ہمارے حق میں خطرناک فیصلہ نہیں کرنے دے گی, کیونکہ اگر وہ فیصلہ کر دیں تو اس میں ان کے بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں, ان کا مال بھی آ جاتا ہے, ان کی جائیداد بھی ہے یہاں پر, تو وہ ساری چیزیں ان کے لیے رکاوٹ بنے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ابو لبابہ جو فیصلہ کرے وہ. حضرت ابو لبابہ گئے وہاں پر, تو بنو قریظہ کی عورتیں اور بچے اور مرد سارے حضرت ابو لبابہ کے پاؤں پکڑ کر رونے لگے کہ ابو لبابہ ہمارے معاملے میں نرمی کرنا, آپ سے ہمیں امیدیں ہیں, اس لیے آپ ہمارے قبیلے کے ہیں. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا اشارہ کر دیا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایمان میں کھوٹ کی علامت ہے, وفاداری میں کھوٹ کی علامت ہے. یہ حضرت ابو لبابہ نے اپنے انگلی سے گردن پر اشارہ کر کے بتلا دیا کہ یہ فیصلہ ہے تمہارا, یوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ, یہ حکم آ چکا ہے تمہارا, لیکن انہوں نے ظاہر کر دیا یہ وہاں پر فیصلہ کرنے سے پہلے یوں اشارتاً ظاہر کر. یہ انگلی جو کی یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی, اس لیے یہ آیت اتاری, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. یہ جو انگلی کا اشارہ تھا اس کو بھی خیانت شمار کیا صحابی کا. ہاں, چونکہ وہ لوگ تو غیر مومن تھے, اللہ کے دشمن تھے, اللہ کے نبی کے دشمن تھے, اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو, اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں بھی خیانت مت کرو. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا, دنیا والوں کو بھی سبق دے دیا اللہ تعالیٰ نے, ساری کائنات کو چونکہ پیام دینا ہے نا, تو آگے تک کہ امانت کی رکھی ہوئی چیز کا استعمال بالکل ناجائز ہے. ہاں, امانت میں رکھی ہوئی اگر کسی نے نوٹیں دیے تو وہ بھی انسان نہیں بدل سکتا. مجھے اگر کسی نے مکلف بنایا کہ 500 روپے فلاں تک پہنچا دینا, تو اس کی اجازت کے بغیر بیائی نہیں وہی نوٹ مجھے پہنچانی پڑے گی. میں اسی وقت بدل سکتا ہوں اگر اس نے مجھے اجازت دی ہے, اجازت نہیں ہے تو نہیں بدل سکتے. امانتیں ہیں. اور منافق کی جو 3 علامتیں بیان کی اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والے منافقین ہیں. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, قابل حفاظت چیزوں میں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس حکم کا اتنا پاس و لحاظ تھا کہ وہ کبھی امانت رکھنے والے آتے تھے ان کے پاس امانت رکھنے کے لیے, تو وہ امانت نہیں رکھتے تھے, وہ ان سے قرض لے لیتے تھے کہ آپ مجھے قرض دے دو اور جب آپ کو ضرورت پیش آئے آپ مجھ سے لے لینا اپنا مال. تو وہ قرض کے طور پر رکھ لے, اب قرض لے لیا تو وہ اپنا ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے, ورنہ امانت تو سنبھالنا پڑتا ہے اور بہت سنبھالنا پڑتا ہے. ہاں, ضائع نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ بیچارے اسی کے تحت ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا, گروی رکھی ہوئی چیزوں کا مسئلہ بیان کرتے ہیں فقہاء کرام کہ ایک آدمی نے کوئی چیز کسی کے یہاں گروی رکھی اور پیسے لے گیا کہ میری یہ بائک آپ کے پاس رکھو اور مجھے پیسے دو, جب میں پیسے واپس لوٹا ہوں تو اپنی بائک لے جاؤں گا اور پیسے آپ کے دے جاؤں گا.
جتنی مدت وہ بائک پڑی رہے اس کے پاس تو وہ پڑی ہی رہے گی، بلکہ اس کی حفاظت بھی اس آدمی کے ذمہ لازم ہے، اس کی خبر گیری جس نے پیسے دیے ہیں اس کے ذمہ اس کی خبر گیری لازم ہے. ہاں بالکل اس کا استعمال نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی گروی رکھ کے جاتا ہے بائک یا کار وغیرہ، دوسرے دن لے کر گھومنے. کیوں؟ میرے پیسے ہیں نا اس کے پاس. شریعت اس کی گنجائش نہیں دیتی، بالکل نہیں دیتی. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے مال فتنہ ہے، تمہارے حق میں بھی فتنہ ہے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشارہ جو کیا تھا وہ اپنے اولاد اور اپنی جائیداد کی محبت میں کر دیا تھا. اپنے اولاد اور اپنی جائیداد کی محبت میں کر دیا تھا. پھر انہیں تنبؤ ہو گیا فوراً کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر دی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانکاری کے بغیر وہ سیدھے وہاں سے آئے، مسجد نبوی پر پہنچے اور اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا. اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا. یہ انہوں نے سزا چوائس کی، اپنی سزا انہوں نے خود انتخاب کیا اپنی سزا کا کہ یہ سزا ہے میری. اب جب اپنے آپ کو باندھ دیا، اللہ تعالی کی طرف سے ان کی توبہ کا کوئی فیصلہ نہ آئے تب تک بندھی رہنے کا. اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا. انہوں نے جب ستون سے باندھ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے پتہ ہی چل گیا تھا کہ یہ معاملہ وہاں ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ان کی بیوی بچے بھی آئے مدینے والے، کہا ذرا تخفیف کا معاملہ کر دیجئے اور معاف کر دیجئے. کہا اگر وہ سیدھے میرے پاس آتے تو میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے استغفار کر دیتا، اللہ معاف کر دیتا. لیکن جب انہوں نے خود اب اپنے سزا، اپنے گناہ کی سزا خود انہوں نے انتخاب کی ہے تو اب میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ جو فیصلہ کرے وہی ہو سکتا ہے. ان کی خبر گیری کے لیے ان کے بیوی اور ان کی بیٹی کو متعین کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آپ ان کی خبر گیری یہاں رکھ سکتے ہیں؟ البتہ وہ بندھے ہوئے رہیں گے. صرف نمازوں کے اوقات میں نماز کے لیے کھول دیں، وہ نماز پڑھ لیں پھر واپس باندھ دیں. کھانے کے اوقات میں کھانے کے لیے کھول دیں، کھا لیں پھر واپس باندھ دو. قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو کھول دو، قضاء حاجت سے واپس آئے تو واپس باندھو. 7 دن تک یہ چکر چلتا رہا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے بارے میں توبہ نازل ہوئی کہ ان کی توبہ قبول ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے انہیں، کہ انہوں نے ایک محبت کے چکر میں یہ عمل کر دیا تھا، ورنہ ان کے دل میں اور کوئی کھوٹ اس کے علاوہ نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. بشارت سنانے والا بشارت سنانے کے لیے آیا کہ لاؤ ہم تمہیں کھول دیتے. کہ نہیں، تمہارے ہاتھ سے نہیں. یہ بھی عجیب، صحابہ کرام بھی عجیب محبت تھی اللہ کے نبی. آپ کے ہاتھ سے بالکل نہیں کھلنے کا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھولیں گے تو کھلوں گا، ورنہ بندھا رہوں گا. تو رات کے شروع میں حکم نازل ہوا ہے، بشارت دینے والے آئے تو کہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب تشریف لائے تہجد میں اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے جب کھولا تب جا کے وہ کھلے. یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ تعالیٰ نے اولاد اور اموال دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قرار دے رہے ہیں. ایسا کیوں؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اولاد اور اموال کے چکر میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے جن کی اولاد تھوڑی مضبوط ہوتی ہے تو وہ ایسا نازا اور بالکل تکبرانہ انداز میں چلتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے دائمی طور پر وہ دنیا میں رہنے والا ہے، دائمی طور پر دنیا میں رہنے کے لیے آیا. ایسی اکڑ ہوتی ہیں اس کے اگر بچے پہلوان مضبوط. اور دوسرا مال کے نشے میں انسان ایسا مدہوش ہو جاتا ہے مال کے چکر میں کہ پھر وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. وہ اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں بس رہا ہوں. میرے سامنے کون ہے، انسان ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کیا ہے، ماں ہے،
بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, کوئی ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے پتہ ہی نہیں رہتا اس کو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر آگے اجر عظیم بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ادھر 28ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ. اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے, یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ متنبہ آپ تنبہ کیا جا رہا ہے, تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کہیں اس کے چکر میں اپنے آپ کو یعنی گوامت دینا, نعمتوں کو گوامت دینا اللہ تعالیٰ کی, اس کی قدر کرنا, اولاد ہے تو صحیح تربیت کرنا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا دفتر بند ہو جاتا ہے الا ایک, یہ 3 چیزیں. کون سی 3؟ صدقۃ جاریۃ, اللہ کا گھر بنا دیا ہے کہیں پر, اور مدرسہ وغیرہ یا مسجد ہے بنا دیا ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے کہ انسان مر جائے تب بھی اس کے ذریعے اس کا اعمال نامہ جاری رہتا ہے. دوسرا یہ جہاں کہیں پانی وغیرہ کی ضرورت ہے, کوئی محتاج لوگ ہیں, ٹنکی بنا دی, بور ویل بنا دیا, کنواں کھدوا دیا, پانی کی پائپ لائن کروا دی, یا اور ایسی کوئی ضرورت ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہو انسان نے بنوا دی, ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے یہ. اور تیسرا ولد صالح يدعو له, یہ ایصال ثواب کے لیے نیک اولاد چھوڑ کے گیا. ماں باپ مر جاتے ہیں تو بچوں کو اب تو شاید پہلے دن ہی وہ خالی وہ جنازہ جب نکلتا ہے نا اسی وقت روتے ہیں, اب کوئی احساس بھی نہیں ہوتا. اور برابر دوست و احباب آتے ہیں تو یعنی غمگین ہونا چاہیے اس کو کہ میرے ماں باپ رخصت ہوئے دنیا سے. یہ غم نہیں ہوتا, 3 دن غم کے لیے اس کو دیے گئے ہیں کہ اس کے دل میں یہ غم تازہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے, کوئی غم لاحق ہوتا ہے, تو کم سے کم وہ 3 دن تک اس سے مانوس رہتا ہے, یعنی اس غم سے مانوس رہتا ہے, تو غم سوار رہتا ہے اس کے اوپر. نہ اس کو کھانا اچھا لگتا ہے, نہ بات کرنا اچھا لگتا ہے, وہی چیزیں یاد آتی رہتی ہے اس کو کہ باپ کا شفقت ایسی تھی, ماں کی شفقت ایسی تھی, میرے ابا میرے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے, میری ضرورت پر یہ معاملہ ہوتا تھا. آج کل تو باقاعدہ ملنے والے جب تعزیت کے لیے آتے ہیں تو ٹولے بن کے کرسیوں پر بیٹھ کر ہاں 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 کہے لگتے ہیں اور باتیں ہو رہی ہے سب. یہ نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. ولد صالح يدعو له, اس کو اتنا احساس رہنا چاہیے زندگی بھر کہ مجھ پر سے کس کا سایہ اٹھا ہے, یہ احساس باقی رہنا چاہیے. تو ایسی اولاد چھوڑ کے مرنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمیں کچھ پڑھ کے بخشش کرے, ایصال ثواب کرے, ہمارے نام پر ان عالم والوں کے حق میں کچھ تعاون پیش کرے اپنا مالی. یہ ایسی اولاد, اس کو صدقہ جاریہ کہا. تو یہ پھر نعمت کی قدردانی کہلاتی ہے. مال اگر چھوڑا ہے, مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو زندگی میں ہی صحیح ترتیب بنا دے, زندگی میں ہی ترتیب بنا دے کہ یہ بچوں کے لیے ہیں, یہ بچیوں کے لیے ہیں, مدارس کے حق میں یہ ہے, مساجد کے حق میں یہ ہے, آگے سے ترتیب بنا دے. تو یہ آدمی کامیاب زندگی گزارنے والا ہے. پھر اولاد اور اموال اس کے حق میں فتنہ نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے وہ جس کی اس نے قدردانی کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جب اولاد اور اموال کی قدردانی ہوئی ہے, نعمتوں کی قدردانی ہوئی ہے, تو اللہ کے یہاں اس کے لیے بڑا اجر ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے, اولاد و اموال کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. ابھی اس میں اور کچھ 1-2 باتیں ہیں انشاءاللہ, لیکن وقت ہو رہا ہے, آئندہ کل اس کو بیان کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ واپس آ رہا ہے ہمارے سامنے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے اور پوری پلاننگ کی گئی تھی. پلان کرنے والے کون تھے, کیا کیا پلاننگ ہوئی تھی, اور جب پلاننگ ہو رہی تھی تو شیطان کس کی شکل میں آیا تھا, وہ سارے واقعات انشاءاللہ آئندہ کل اس کو بیان کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.